اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 147۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 148۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سے انشاءاللہ چالو ہوئے گی سورہ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تم سے غافل نہیں، اللہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دو اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کا مال کھانا بہت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ شان نزول، سورہ نساء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، مدینہ شریف میں۔ اس میں 24 رکوع، 176 آیتیں ہیں اور 3043 کلمے اور 16,030 حرف، 16,030 حرف۔ یہ خطاب عام ہے تمام بنی آدم کو۔ یہ عام خطاب ہے، مطلب دنیا بھر کے جتنے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو سبھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، چاہے جو ہو، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی، سب۔ ابو البشر حضرت آدم سے، جن کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا تھا، انسان کی ابتدائے پیدائش کا بیان کر کے قدرت الہیہ کی عظمت کا بیان فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تو کوئی ماں باپ نہیں، کیونکہ وہ پہلے انسان تھے۔ اگرچہ دنیا کے بے دین بد عقلی و نافہمی سے اس کا مضحکہ اڑاتے ہیں، لیکن اصحاب فہم و خرد جانتے ہیں کہ یہ مضمون ایسی زبردست برہان سے ثابت ہے جس کا انکار محال ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو عقل نہیں ہے، وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، مگر جو جانتے ہیں اس کا یہ دلیل کٹ نہیں سکتی، اس کا محال ہے۔ محال مطلب ہو ہی نہیں سکتا، ہاں، کوئی ممکن ناممکن سب ختم، محال، جیسے اس کا مطلب ہو ہی گا ہی نہیں ایسا۔
مردم شماری کا حساب بتا دیتا ہے کہ آج سے 100 برس قبل دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم۔ تو اس طرح جانب ماضی میں چلتے چلتے اس کمی کی حد ایک ذات پر قرار پائے گی۔ جیسے ایسے 100 سال پیچھے جاتے جاؤ گے تو اور آبادی کم تھی، اور آبادی کم تھی، اور آبادی کم تھی، تو یہ جا کے کسی ایک انسان پہ ہی رکے گا نا، کیوں یہ آخری ان سے پہلا انسان تھا، اس سے سب پیدا ہوئے۔ یا یوں کہیے کہ قبائل کی کثیر تعدادیں ایک شخص کی طرف منتہی ہو جاتی ہیں۔ مثلاً سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، مگر جانب ماضی میں ان کی نہایت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی، کیونکہ سب انہی پہ جا کے جتنے سید جادے ہوں گے، سید جادیاں ہوں گی، سب انہی پہ جا کے ختم ہو جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ اور بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا مرجع حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات ہو۔ کتنے بھی ہوں بنی اسرائیل، سب جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام پر ہو جائیں گے۔ اس طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام شعوب و قبائل کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، اس کا نام کتب الہیہ میں آدم علیہ السلام ہے۔ یہ جتنے انسان پیدا ہوئے ان سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام پہ ہی جا کے ختم ہوئے، اور ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک شخص توالد و تناسل کے معمولی طریقے سے پیدا ہو سکے۔ وہ ایک انسان ایسا معمولی نہیں ہے کہ کسی طرح سے بھی پیدا ہو سکے۔ اگر آپ کے لیے باپ فرض کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ باپ ہے تو ماں کہاں ہے؟ ٹھیک سے بیٹھو، نہیں جم رہا ہے کیا بیٹھنے میں؟ ہاں کیا ہو رہا ہے؟ باپ فرض کر لو تو ماں کہاں سے آئے؟ لہذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہو تو بالیقین انہیں عناصر سے پیدا ہوگا جو اس کے وجود میں پائے جاتے ہیں۔ پھر عناصر میں سے جو عنصر اس کا مسکن ہو اور جس کے سوا دوسرے میں وہ نہ رہ سکے، لازم ہے کہ وہی اس کے وجود میں غالب ہو۔ اس لیے پیدائش کی نسبت اسی عنصر کی طرف کی جائے گی۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ توالد و تناسل کا معمولی طریقہ ایک شخص سے جاری نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ایک جن سے اولادیں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے جوڑا ہی ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس کے ساتھ ایک اور بھی ہو کہ جوڑا ہو جائے، اور وہ دوسرا شخص انسانی جو اس کے بعد پیدا ہو
مقتضائے حکمت یہی ہے کہ اسی کے جسم میں پیدا کیا جائے، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے 9 موجود ہو چکی، مگر یہ بھی لازم ہے کہ اس کی خلقت پہلے انسان سے توالد معمولی کے سوا کسی اور طریقے سے ہو، کیونکہ توالد معمولی بغیر 2 کے ممکن ہی نہیں، اور یہاں ایک ہی ہے۔ لہذا حکمت الہیہ نے حضرت آدم کی ایک بائیں پسلی ان کے خواب کے وقت نکالی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی خواب دیکھتے وقت نکال لی، اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ چونکہ حضرت حوا بطریق توالد معمولی پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں سوچ لے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے تو ان کی اولاد ہو گئی۔ عرض کیا اولاد نہیں ہو سکتی، جس طرح کی اس طریقے کے خلاف جس میں انسانی سے بہت سے کیڑے پیدا ہوا کرتے ہیں، وہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتے ہیں۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم نے اپنے پاس حضرت حوا کو دیکھا تو محبت جنسیت دل میں موزن ہوئی۔ ان سے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا عورت۔ فرمایا کس لیے پیدا کی گئی؟ عرض کیا آپ کی تسکین خاطر کے لیے۔ تو آپ ان سے مانوس ہوئے، انہیں قطع نہ کرو۔ حدیث شریف میں ہے جو رزق کی کشائش چاہے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت رکھے۔ جو یہ چاہے اس کے رزق میں یا روزی میں کمی نہ ہو تو وہ صلہ رحمی کرے اور رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت رکھے، مطلب ان کے بھی خیال کرے، ان کو بھی دیکھے۔ اگر اللہ نے عطا فرمایا تو اس سے تمہاری روزی اور رزق میں برکت ہوگی۔ شان نزول، ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا کثیر مال تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا۔ مطلب اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا تو چچا کے پاس ہی سارا مال تھا۔ جب بڑا ہوا تو مال مانگا تو انہوں نے منع کر دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کو سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کیا۔ جب وہ سن لیا کہ یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے پورا مال دے دیا اس کو اپنے بھتیجے، اور کہا کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ کسی کا مال نہیں کھائے گا، یعنی اپنے حلال مال۔ یتیم کا مال جو تمہارے لیے حرام ہے اس کو اچھا سمجھ کر اپنے ردی مال سے نہ بدلو، کیونکہ وہ
ردی تمہارے لیے حلال و طیب ہے اور یہ حرام و خبیث ہے۔ کسی یتیم کا کھانا اتنا سخت ہے۔ اگر تمہارے پاس ردی مال بھی ہے تو وہ تمہارے لیے حلال و طیب ہے، اور اگر تم نے یتیم کا مال لے لیا تو وہ سمجھ لو حرام و خبیث ہے، مطلب ایک دم گیا گزرا مال، جیسے سڑا ہوا ایسا پکڑ لو ردی۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 149۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس۔ یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ اس کے پڑھنے میں کسی کی غلطی گستاخی بھی اپنے رحم و کرم کا معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔